اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز برابر سے پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی پھر سے بہت تیزی سے بہت شکریہ۔ پھر تیزی سے صرف 1-2 منٹ میں سمیٹوں تاکہ بحث آگے کی جو گفتگو ہے اسے شروع کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے مرنے سے 1 سال یا 2 سال پہلے مینا کے میدان میں ایک خطبہ دیا جس کو خطبہ مینا کہتے ہیں۔ کسی کو بھی اگر کربلا سمجھنی ہو تو پہلے وہ خطبہ مینا سمجھے گا، تب وہ اسے کربلا آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اس میں امام نے پہلے 3 حصے ہیں خطبے کے۔ پہلے حصے میں امام نے اپنے بابا کی 17 صفت کا تذکرہ کیا، اور دوسرا حصہ جس پہ آج ہماری گفتگو تمام ہوگی، اور تیسرا حصہ اس کے بعد انشاءاللہ۔ دوسرے حصے میں امام نے اس کے بعد کہا، اے لوگو عبرت حاصل کرو، اللہ نے جو علماء یہود کے حوالے سے واعظ و نصیحت اپنے چاہنے والے اپنے خاص بندوں کو کی ہے۔ علماء یہود کی مشکل کیا تھی؟ علماء یہود کے لیے امام نے آیت کو استناد یعنی مستند کیا۔ امام نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78-79 2 آیت اس وہاں پہ کوٹ کیا امام نے۔ امام فرماتے ہیں کہ علماء یہود کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کے سامنے 2 کام ہوتا تھا، مگر اس 2 کام کے مقابلے میں وہ خاموش رہتے تھے، وہ چپ رہتے تھے، کچھ کرتے نہیں تھے۔ ایک ان کے سامنے غلط بیانی، جھوٹ، بہتان، غلط الزامات یعنی جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا، وہاں وہ خاموش تھے، اور ایک یہ کہ ان کے سامنے حرام خوری ہو رہی تھی، بیت المال لوٹا جا رہا تھا، وقف کے نام پر متولی حضرات عام نیتا کی طرح کھانے کمانے کا ذریعہ بنا بیٹھے تھے، ان کے مقابلے میں یہ لوگ چپ رہتے تھے، اس لیے یہ لعنتی ہیں۔ اور امام نے پھر اس کے بعد ایک دوسری آیت بھی ذکر کی، ان کے سامنے برا ہوتا تھا تو یہ اسے روکتے نہیں تھے۔ اس کے بعد امام پھر ایک تیسرا مرحلہ طے کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں تیسرا مرحلہ، وہ نہ روکنے کی وجہ امام نے بتائی 2 ریزن ہے ہمارے یا آپ کے اور کسی کی بھی زندگی میں، یہ 2 سبب ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی کو بھی روکتا نہیں ہے۔ ایک جو اسے لالچ ہے کہ جو اسے پیسہ مل رہا ہے، جو اسے حکومت نے جو اسے نوکری ملی ہے، جو بھی چیزیں وہ تمام اور لالچ جو پیسہ ہے، جو چیزیں ہیں وہ چھن جائیں گی ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے اپنے یا اپنے خانوادے کا خوف ہے کہ کہیں ہمیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ 2 وجہ سے کبھی بھی انسان کسی کی بھلائی یا غلط کام کے مقابلے میں چپ رہتا ہے۔ اگر یہ 2 چیزوں سے مضبوط رہے تو مسئلہ ہے۔ امام نے پھر آگے ارشاد فرمایا، وہ بھی آیا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو پھر موت بھی اچھی لگے گی، اور رزق صرف اللہ ہی کو رزق کا ذریعہ یعنی رازق سمجھا جائے گا۔ یہاں بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد امام اب ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 71ویں آیت کو اب یہاں پہ امام نے ذکر کیا۔ خطبے کا دوسرا حصہ اور آخری مرحلے پہ ہے یہ خطبہ، یعنی خطبے کے دوسرے حصے کا آخری مرحلہ۔ امام یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت کو استناد کرتے ہیں، کہتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن اور مومنات، چاہے مرد یا عورت، مومن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کا ایک دوسرے کا سرپرست ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں فکر مند ہے۔ امام یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے لیے سرپرست والی نگاہ رکھتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوا کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں، اگر یہ مرحلہ جیسے ہی طے ہوگا ویسے ہی ایک بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ اب میرے دوست کا کوئی بھی عیب میرا عیب ہوگا،
میرے دوست کی کوئی بھی برائی میری برائی ہو، اور یہیں سے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بڑا پیمانہ تبلیغ کرنے کا ہاتھ لگے گا۔ اچھا، یہ بات اس سے پہلے یہ والی بات میں یہاں ذکر کر دوں، یہ جو پچھلی اس سے مربوط تھی، جو بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں کسی بھی عالم، کسی بھی خطیب اور ذاکر کو چنتے وقت لوگ دو طرح کی شرطیں دیکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ارے واہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی کو بھی آپ دیکھ لیجئے، کس کو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، ارے بہت پڑھے لکھے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ میرے حوالے سے، یا بعض اوقات میں اپنی نادانی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں 13 سال قوم میں پڑھ کے آیا ہوں، تو یہاں میں کس چیز کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ 13 سال میں پڑھ کے آیا ہوں ایک۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ آپس میں جب بلاتے ہیں، ہاں ان کو بلا رہے ہیں، ارے جو قوم میں 25 سال سے رہ رہے ہیں، کوئی 23 سال سے رہ رہا ہے، کوئی اتنے سال سے رہ رہا ہے۔ پہلی ہم لوگ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کتنا پڑھا ہے، باصلاحیت کتنا ہے، اور دوسرا یہ دیکھتے ہیں ارے بہت اخلاق ہے، کردار بہت اچھا ہے اس کا، بہت اچھا اخلاق ہے، بہت اچھا کردار۔ امام یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کی یہ دو صفت تو ہونی ہی چاہیے، مگر اس سے اہم صفت یہ ہے کہ کیا وہ برائی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی سلام بہت اچھا کرتا، مولانا بہت اچھا ہے، سلام بہت اچھا کرتا، مگر پتہ چلا کہ چور متولی کے ساتھ ڈیلی ہے نہ حصہ بانٹ رہے ہیں، یہ مطلب اس مولوی سے کیا کام بنے گا، ایسے خطیب اور ذاکر سے کیا فائدہ ہوگا، جو اوپر جان رہا ہے کہ کرپٹڈ پیسے آ رہے ہیں، اسی سے مجھے لفافہ بھی ملے گا، میں بولوں گا تو چل کٹ جائے گا معاملہ۔ تو امام بنیادی شرط ایک دین کے ٹھیکیدار، دین کے ذمہ دار، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا اس کے اندر یہ برائیوں سے لڑنے کی، اس کے سامنے غلط ہو رہا ہو، اس کے مقابلے میں وہ کھڑا ہے کہ نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اگر ہے تو اسے چنو، بہت بڑی صفت ہے، اس کی طرف متوجہ بہت کم ہو۔ اسی لیے اب کیا ہے، اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہر جگہ، ارے جمعہ کے خطبے میں اب سیاسی خطبہ کیوں دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ کوئی ہمیں یہ کام نہ بتائے، کوئی سدھارنے کی بات ہی نہ کرے، ہمیں بس اوپر کی بات بتاتے۔ صبر 3 طریقے کا ہوتا ہے، پہلا صبر یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا، ہم بھی خوش، مولانا بھی خوش کہ مولا کی حدیث پڑھ کے چلے گئے، مگر یہاں تو پکڑ کے بتانا ہے کہ تم حدیثیں بہت سنتے ہو، مگر تمہارے سے بڑا کوئی مکار نہیں ہے، تم جھوٹ کا کہتے ہو کہ تم صابر ہو، یہاں پکڑ کے بتانا ہے، ایسا آدمی چاہیے۔ اور معصوم کو قبول نہ کرنے کی وجہ ایک یہی تھی کہ معصوم دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اگر آج بھی امام آ جائے نا تو جو معاشرہ خطبہ سن رہا ہے، مجلس سن رہا ہے نا، کہے گا مولا اچھا نہیں لگ رہا، آپ جگہ چینج کیجیے، یا وہ والا واقعہ ہو جائے گا جو مولا کے خود فضائل 7ویں امام کے 9ویں امام کے والے سے، مولا کے خوب آپ کے بابا، آپ کے جد امجد نے یہ خیبر اکھاڑا، یہ پورا فضائل، امام اس پہ مسکرا بھی نہیں رہے، اور آخر میں کہا اچھا یہ بتاؤ اتنی فضیلت تم نے بیان کی، میرے جد امجد کی کس فضیلت پہ تم نے عمل کیا؟ وہاں مولا بس میں یہی تو مانتا ہوں کہ مولا علی خیبر بہت اچھا اکھاڑے تھے، ہاں پبلک ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، مولانا حضرات کا، مولوی حضرات کا بہت اچھی باصلاحیت ہیں، عربی عبارت بہت اچھا پڑھتے ہیں، مگر ان کے پاس یہی چیز کلیئر نہیں ہے کہ ان کا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ہی کانپور میں آؤں، اور چھوڑ دیجیے ادھر، میں تو یہاں تو بھائی خطبے میں نہ پڑھ رہا ہوں، مقبرے میں اگر لگاتار 2 سال 4 سال مجلس پڑھوں، جی حضوری آپ بہت بڑے مومن ہیں، آپ سے اچھا کوئی مومن نہیں، آپ تو کالا کپڑا پہنتے ہیں، بہت اچھا کردار، یہ 3-4 سال میرے رہنے کا کیا فائدہ جب تک میرے اندر یہ جرأت نہ آئے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر انسان غور کرے۔ کیا ہوا، امام نے ایک آیت، مومن کے لیے دوست ہوتا ہے، جیسے ہی یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے کہ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، تو اب آپ کی برائی آپ کی اچھائی میری اچھائی، آپ کی برائی میری برائی، اب یہاں ہم فری ہو گئے، ایسے فری ہو گئے، بھائی دیکھو تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، اب یہ پرابلم کو صحیح کرو،
اب اگر آج کوئی آپ کو برائی بتا رہا اور آپ اس پہ ناراض ہو جا رہے ہیں، یا آپ کسی کی برائی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، وہ ناراض ہو جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کی پہچان یہی ہے کہ سامنے والا جو اس کا دوست ہے، جو اس کا بھائی ہے، اس کے عیب کو بتائے، وہ سدھارنے کی کوشش کرے، یہ نہ کہ ناراض ہو جائے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے۔ اور امام یہاں پہ ایک پہلو ذکر کر رہے ہیں کہ مومن کا ایک حق کیا ہے مومن کے لیے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کیا ہیں، بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، گئے دیکھا بھوکے تھے، ایک روٹی دے کے چلے، وہی تلاش کرنا ہے، اوپر والی مشکل، جڑ تک جانا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھوکا کس نے رکھا ہے، ایسے لوگوں کو بے گھر کس نے کیا، وہاں تک پہنچنا ہے۔ بہت سے لوگ مومن ملیں گے آپ کو، گھروں پہ گئے 2-4 ٹائم کا کھانا دے کے چلے، اور بہت اپنا بھی ایمان سلامت، وہ بھی اس کا بھی ایمان سلامت، یہ سمجھ کے ہم چلے آئے۔ امام فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے اس کے اندر کچھ نکات ہیں جو بہت اہم ہیں، جس کو ذکر کرنا بہت اہم ہے۔ پہلی بات یہ ہے اس کے اندر کہ یہاں بات ہو رہی ہے صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس آیت سے جو مومن مرد ہے یا عورت ہے اس پر واجب ہے کہ اس کام کو۔ چاہے امام عجیب یہاں مومن کی پہلی صفت کیا بتا رہے ہیں؟ امام پہلی صفت بتا رہے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن جب مومن کا دوست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کی ہدایت کرتا ہے برائی سے۔ اس کے بعد تیسری صفت استعمال ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہ بعد میں آ رہا ہے، کہاں؟ پہلے کہہ رہے ہیں کہ مومن کا یہ دوست ہے نا، تو اس دوستی کا فریضہ یہ ہے، دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مومن بھائی کے لیے سب سے پہلے امر بالمعروف کرے، سب سے پہلے نہی عن المنکر کرے، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد اللہ کی اطاعت، اللہ کی رسول کی اطاعت۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پہلے پڑھو، روزہ رکھو۔ اس آیت سے ایک اور بات واضح ہوگی جو امام آگے بتائیں گے۔ اور جب مومن ایک دوسرے کا یہ سمجھ لے، اس لیے اب مومن ایک جسم کی طرح ہے، مومن ایک بدن کی طرح ہے۔ اگر ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، پورا ذہن تکلیف میں، پورا بدن تکلیف اٹھاتا ہے، تو ہمیں کیا اپنے پڑوسی مومن بھائی کی مشکلات میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر ہم بدن کی طرح ہیں تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی ایمان ہمارا اپنے لیول پہ تو اچھا ہے کہ میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں، بہت اچھا اپنا سناٹے میں کام کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں، یہ اچھا ہے، بہت سے لوگ اس طرح سے مل جائیں گے۔ اسی کے مقابلے میں منافق کیا ہے؟ منافق صرف ظاہراً جمع ہوتا ہے، وہ تحسبهم جمیعا، وہ سمجھتا ہے کہ سب اس کے ساتھ ہیں، مگر وہ قلوبهم شتیٰ، مگر وہ اپنے مفاد کے تحت جمع ہوتا ہے، جیسے ہی وہ پیسہ ملے گا غائب۔ مگر مومن کو یہ چیز نہیں ہے، مومن ایک دوستی کے ناطے، ایک بھائی چارگی کے ناطے وہ جمع ہو، چاہے اسے کچھ ملے یا نہ ملے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک سوال کا جواب مل گیا، اگر سماج کی پرابلم ایک بڑی پرابلم ہے اور اس پرابلم کو سالو کرنا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کوئی پیسہ دے گا تو ہم کام کریں، نہیں، ہماری ذمہ داریوں میں ہے، ملے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے تب بھی ٹھیک ہے، کرنا تو ہے نا۔ اس لیے کہ مومن کی ذمہ داری ایک مومن کے لیے یہ ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بہت سے جو جونیئر جو ہم سے تھے لوگ، جب وہ اپنے یہاں رمضان میں جاتے تھے تو ہم ان سے یہی کہتے تھے، اپنے وطن میں گئے تو کیا کیا تم نے؟ کہا بس کوئی مسجد ملی نہیں، اس لیے میں گھر میں بیٹھا تھا۔ ہم نے کہا کم سے کم بھائی فری میں بیٹھے تھے، کچھ نہیں، پیسے کی امید مت کرو، 1 مہینہ جو بچے ہیں ان لوگوں کے لیے اعلان کر دو کہ میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، یہی ذریعہ بنے گا تمہارے لیے۔ ایسے بھی گھر میں بیکار وقت جا رہا ہے، 1 مہینے کے لیے چھٹی میں آئے ہی ہو، جب یہ 20 لڑکوں پہ کام کرو گے، یہی 20 لڑکے جب جوان ہو گئے نا تو اچھا مولانا تم ہی کو سمجھے اور اپنا ہر کام تم سے کروائیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کام بتانا پڑتا ہے، اب
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی پہنچے وہ کام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کچھ ڈیمانڈ سامنے سے پیسہ ملے، ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ وہ پڑھانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پیسے بھی دیے ہوں، مگر ہم لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر جو لوگ ہیں اس فیلڈ میں ان کے پیسہ ملے گا کہ نہیں، اگر ملے گا تو کریں، حساب کتاب سے ہر چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ یہ پوچھ لے کہ تم 1 گھنٹہ 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک فری تھے اور کسی ایک مومن کی بہت بڑی مشکل تھی اور تم اپنے سکون کا وہ ذریعہ سمجھے تھے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اینی ٹائم تیار رہنا چاہیے، جو لوگ مثلا ذمہ داریاں اٹھائیں۔ اسی لیے یہاں پہ ایک تعریف کرنا چاہتے ہیں، ایسے بہت سے یہاں پہ جو سن رہے ہیں، آپ بھی بہت سے لوگ بہت اچھے ہیں۔ ہمارے ضیاء بھائی کی ایک تعریف یہ ہے کہ اپنے پورے کام کے بعد رات کے 11 بجے بھی قرآن کے ترجمے والا جو کام تھا، ہاں اگر آپ تیار ہیں تو ہم دیں، ایک مرتبہ بھی مثلا سامنے سے اس طرح کی ڈیمانڈ کبھی نہیں آئی کہ آج تھوڑا سا 2-4 دن گیپ کر دیتے ہیں، تھوڑا یہ نہیں، یعنی یہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے رات کے 12 بجے، صبح کے 5 بجے، 4 بجے، 3 بجے وہ عامل ہے۔ ایسے لوگ دین کے لیے، یہ میرے لیے بھی الگو ہیں، یعنی الگو یعنی اسوہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم کسی کے لیے الگو ہے، عوام ہے، اللہ نے شرط رکھی ہے متقی ہونا، مولوی ہونا تو شرط نہیں رکھی ہے، اللہ کے نزدیک وہی سب سے معتبر ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس لیے میں نے ذکر کیا ایک اچھی صفت ہے، ایسے لوگ کام آئیں گے۔ اب میں سوچوں 1 گھنٹہ، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، مجلس پڑھ لی، اب اپنے روم میں جائیں، اے سی کی ہوا کھائیں گے، بھائی اگر آدھا گھنٹہ ان کے درمیان بیٹھیں، کتنے جوانوں کے آپ سے سوال و جواب کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے، جوانوں کے اندر یہ جرأت آئے گی۔ میں ابھی مقبرے کی ایک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کافی یعنی بزرگ ذہن یہ کہہ رہا کہ اب آپ کے ساتھ بیٹھنے میں اس لیے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ سے فری ہو کے ہم لوگ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ دائرہ بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی پوچھے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پراپر میں کر پا رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، مگر جہاں تک ہوتی ہے کوشش میں کروں تاکہ صرف ایک مجلس ذریعہ نہ ہو، اس کے بعد کے جوانوں سے رابطہ ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا۔ امام نے یہاں ذکر کیا کہ مومن کا پہلا کام یہ ہے کہ اسے نماز کی طرف لانے سے پہلے اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف توجہ دلاؤ، اس کی کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں اس کی طرف متوجہ کرو۔ ایک انسان، یہاں غور کرنے کا، ایک انسان 4 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے خدا کا حق مارا، مگر 1 سال کوئی چیئرمین بن کے 1 کروڑ شیعوں کا حق مارا ہے، یہ معلوم ہے جہنمی ہے، یہ جنتی تصور بھی نہیں کرے۔ ہمارے یہاں اسٹینڈ کہاں لیا جاتا ہے، وہ جو بیچارہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کے پورا اس کے اوپر خطبہ، یہ وہ مولانا جا کے اپنی بھڑاس جمعے کے خطبے میں نکال دیتے ہیں۔ جہاں سب سے بڑا کرپشن ہو رہا ہے وہاں جرأت نہیں ہے بولنے کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں خود پاک صاف رہنا پڑے، ایک دوسرا تیار رہنا پڑے، حملے بہت ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی محبت سے کہے گا ارے چیئرمین کو میں یہاں سے بات کر رہا ہوں، چیئرمین مجھے دعا دے گا، کبھی نہیں دعا دے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کا چیئرمین ہے پرانا چیئر نہیں، ان سے یہی توقع ہے کہ آپ حقوق الہی کو دنیا تک پہنچائیں، جو اللہ نے حق رکھے ہیں، جس کا جو حق ہے اسے پہنچائیں، جو محنت ہوتی ہے وہ محنت لیں۔ اب یہاں ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بہت سی جگہ پہ کیا ہوتا ہے نا، جیسے شاہد باقری کو کسی نے دیا کہ 50,000 روپیہ لیجیے، 10,000 روپیے کا 5 لوگوں کو پیکٹ دے دیجیے گا کھانے کا۔ اب شاہد باقری نے اپنا دماغ لگایا، میں 5 لوگوں کو بانٹنے جاؤں گا، ایک کرنل گنج، ایک جوہی، میرا تیل لگے گا، میرا یہ، تو میں اس میں اپنی محنت لے لوں۔ تو کچھ لوگ بڑے اب سامنے والے کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ کتنا پیسہ آیا ہے، اب میں نے یہاں پہ ہر آدمی میں سے 2,000 روپیہ لے لیا، کتنا ہو گیا 8,000 روپیہ، کتنا غلط ہوتا ہے، 10,000 روپیہ، 10,000 ہوا نا، 50,000، 10,000 روپیہ آپ نے لے لیا، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں محنت سے پہنچا رہا تھا، بھائی جس نے بھیجا تھا اسی وقت کہنا پڑتا نا کہ بھائی مجھے پہنچانے کے لیے 1,000 روپے کا تیل لگے گا، وہ دے دیجئے، وہاں بتایا نہیں، آیا کچھ اور ہے اور اس بیچ میں مار دیا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہاں کتنا غلط کام ہو رہا ہے،
یہ بہت ہے، یہ جو ذمہ دار کسی کو اللہ بنا رہا ہے، ہاں اس کے جو حق ہیں وہ لیں، حق نہیں ہے اس میں زبردستی اپنے سے مارے جائے۔ بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میں کہیں ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں نا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی بہت خدا کہہ رہے ہیں، کیا کریں گے ایک دم۔ اصل میں کیا ہے نا، ہماری قوم ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے کہ اشاروں سے سمجھ جاتی ہے، مگر مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم اشاروں بھی نہیں، اشاروں کو سمجھتی نہیں۔ اب تو اس کو پکڑ کے بتانا پڑتا ہے تم بہت بڑے چور ہو، تب جا کے وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہم ہی چوری کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہو گیا اس کے درمیان۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ نماز، روزہ، حج، یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو عمل تک صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے امام نے کیا بتایا؟ امام نے یہ بتایا کہ اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دے، خود بخود نمازیں قائم ہو جائیں گی، خود بخود زکوٰۃ لوگ دیں گے۔ کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ہم جا کے اس کے پیسے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کا دیا ہوا پیسہ، اس کی تعریف کریں، اس کے بعد کہیں کہ ماشاءاللہ جہاں اتنا تم کر رہے اس میں یہ بھی کام کر لو، وہ کرے گا۔ سمجھانے کی ضرورت ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے، اسے امر بالمعروف اور نہیں۔ امام نے کہا کہ اب امام نے یہاں پہ کہا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے دیا جائے تو جتنے بھی واجبات ہیں، چاہے وہ سخت یا آسان، سب ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آج کی سوسائٹی میں کہیں غلط کام دیکھا جا رہا ہے، کہیں غلط حق مارا جا رہا ہے، جو بھی چیز، تو یہاں دو کام ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یا اس بات کو سمجھانے والے لوگ اگر سمجھتے ہیں تو دوسروں کو سمجھاتے نہیں ہیں، وہاں پہنچتے نہیں ہیں جسے سمجھانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے دیکھیے، بہت سے لوگ عجیب بات، یعنی بات جس کی ہے اس سے نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک وی آر کی کلپ چل رہی ہے بہت زیادہ، ہمارے ضیاء بھائی کا ایک بہترین آرٹیکل، اس کے اوپر کچھ سوالات تھے کہ یہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کیا، مجھے بھیجا، اب ہم نے دیکھا ادھر ادھر، تو میں نے جس نے کمنٹ کیا تھا، جس نے ویڈیو پہ زیغم الغربی، انہی کے چینل پہ جا کے انہی کی ویڈیو کے نیچے ٹیگ کر کے اب چلایا۔ اب سمجھدار ہے، سمجھیں گے۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ کو کس جگہ کرنا ہے، مگر کامن ہے، انہوں نے نام نہیں لیا ہے، یعنی ہمارے ضیاء بھائی نے نام اس میں نہیں لیا ہے کہ فلاں آدمی کو میں یہ کہہ رہا ہوں، مگر ہاں اوور آل جو باتیں ہو رہی تھی اس میں، تو کس جگہ ہمیں کہنا ہے وہ بات ہی نہیں ہوتی۔ عورتوں کی مشکل والی بات مرد سے ہوتی ہے، مرد والی مشکل کی بات، اور بھائی دونوں کو الگ الگ اس کو سمجھاؤ کہ تم بہت خراب مرد ہو، تو اسے نہیں سمجھا رہے، ادھر جا کے سمجھا رہے، یعنی بہت سی جگہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہاں کس سے کیا بات کرنی ہے۔ امر بالمعروف اگر انجام پا جائے، مسئلہ حل ہے۔ بہت سے مسائل آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر امر بالمعروف پورا ہو جائے اور نہی عن المنکر، تو اس سے 7 فائدے ہیں۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے، سب عربی عبارت ہے جو امام نے خود خطبے میں، دعاؤن الی الاسلام، اسلام کی طرف اگر دعوت دینا ہے تو آپ مجھے بتائیے، آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کو بھی مسلمان بنانا چاہتے ہیں، دین کیا ذریعہ ہے آپ کے پاس؟ نماز پڑھ کے اس سے کہیں گے اور نماز پڑھو، اس سے جا کے بات کریں گے نا۔ یہ زبان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جا کے جب بات کریں گے تبھی تو مسئلہ حل ہوگا۔ پہلا کام یہ ہے کہ جتنے بھی سخت اور آسان ہیں دین کے کام، سب پورے ہو جائیں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ دوسرا، اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی، تمام واجبات اسی سے پورے ہوں۔ تیسرا، ستم زدے جو افراد ہیں ان کا حق ملنے کا چانس ہے۔ اگر بار بار جمعہ کا خطبہ اس چیز کو ہونے لگے کہ فلاں فلاں کا حق مار رہا ہے، یتیموں کا حق نہ کھاؤ، یتیموں کا حق، تو بہت سے لوگ ہیں جو ڈر ڈر کے آ سکتے ہیں، یتیموں کا حق دینے لگے، ستم زدہ افراد کا حق ملنے لگے گا، تیسرا فائدہ۔ چوتھا، ستمگر اور ظالم سے لڑنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ جب بار بار ہم بات کریں گے، بار بار اگر ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ حکومت بہت اچھی ہے،
آپ یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ مل کے چلیں، تو یہ ہمارے ہاں یہ جو انگیزہ ہے، جو اندر کا جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہا جائے کہ نہیں، جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، تو یہاں ہمارے جوان تیار ملیں گے، ہمارے جوان تیار ملیں گے، تو ہمیں ظالم کے خلاف لڑنے کا ایک حوصلہ ملے گا۔ لڑائی الگ الگ قسم کی ہو سکتی ہے، زبان سے، قلم سے، افکار سے، سوشل میڈیا سے، فرنگی کلچرل کاموں سے، ہر طرح سے کام ہو سکتا ہے۔ پانچواں کام امام نے فرمایا کہ یہ جو عام پیسہ ہے نا، جس کا کوئی مالک نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے نام پر قبضہ کیے ہیں اور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عادلانہ طور پر تقسیم ہونے لگے گا۔ بار بار اسے بتایا جائے، بار بار تقسیم اس کو برابر سے کیا جانے لگے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صدقات، جو بھی خمس اور زکوٰۃ یا صدقہ، جو پیسہ جس کے پاس ہے ان سے لینے کا موقع آپ کو کم ملے گا جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تبھی۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ بیت المال پھر صحیح اور شرعی طریقے سے اسے مصرف کر سکتا ہے۔ سید کو سید کا پیسہ، غیر سید کو جہاں وہ شرائط لکھے ہوئے ہیں اس کے وہ پیسے کی رعایت کرے گا۔ کفارے کا پیسہ جہاں لگنا چاہیے وہیں لگے، جہاں جس چیز کا پیسہ لگنا چاہیے وہیں استعمال ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام۔ اب ہمارے یہاں مشکل کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ بات نہیں ہوتی ہے، کس پہ بات ہوتی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب پہ بات ہوتی ہے۔ یہ مین ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو بہت سے مسائل ہمارے اور حل ہو جائیں گے۔ اب اگر اس میں انسان غور و فکر کرے تو امام اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے کئی طرح سے کریں، مظلوموں کا ساتھی مل جائے گا، اور ظالم کے لیے یہ خود ہیبت، ظالم کو ہمیں کسی اسلحے سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کچھ بہت بڑا کچھ سامان رکھ لیں گے تو مثلا لڑنے کے کچھ اسلحے ہوں گے تب ہم ظالم سے ٹکرائیں گے۔ نہیں، ظالم سے لڑنے کے لیے صرف ہم ایک جگہ کھڑے ہو کے صرف ایک آواز اٹھائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہی سب سے بڑا حملہ ہے، اور کچھ نہیں، یہی سب سے بڑا حملہ ہے۔ اسی کو انجام دینا ہے، مگر اسی کو اگر ختم کر دیا گیا، کہیں امام نہیں کریں گے تم جاؤ اسلحہ لے کے نکلو، لڑے ہو، جنگ کے میدان میں جاؤ، نہ، صرف یہ تمہارا کام ہے کہ غلط کے وقت بول دو کہ یہ غلط ہے، حرام خوری کے وقت یہ کہہ دو کہ یہ حرام خوری کا کام ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ یہی جب ہوگا تو بہت سا کام ہو جائے گا۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صالح اور مصلح اور مومن ہے تو ہرگز نماز اور روزے سے نہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے کہ کون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر یہ کر رہا ہے تو وہ صالح بھی ہے اور مصلح بھی۔ جس سماج اور جس قوم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ پہلے جو یہ تھا کہ لوگ اپنے چچا سے ڈرتے تھے، محلے والوں سے ڈرتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ یہ ابا سے شکایت کر دیں گے اور وہ ہماری غلط بات پہنچ جائے گی۔ اب ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا، اب تو لوگ اپنے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں تو محلے کے لوگوں سے کیا ڈریں گے؟ وہ چیز ختم ہو گئی۔ کیوں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت سے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب اگر یہاں آپ ایک بات اگر اتنی اس میں سمجھیں کہ جس چیز کو امام ذکر کر رہے ہیں، اس سے ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام یا یہ دین ایک ایک آدمی کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے یا سماج کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے؟ سماج کی اصلاح۔ اور سماج کی اصلاح ایک مولوی یا ایک آدمی سے ہونے والا ہے یا ایک سسٹم سے ہوگا؟ اسی خطبے سے ولایت فقیہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ بڑے پیمانے پہ نماز، زکوٰۃ، حج یا مظلوموں کا ہمدرد بننا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، اسلام کی طرف دعوت دینا، عادلانہ طور پر لوگوں کے حقوق کو تقسیم کرنا، صدقات کو ان کی جگہ سے لینا اور صحیح جگہ پہ اس کا استعمال کرنا، یہ ایک حکومت کا کام ہے کہ ایک آدمی کا کام ہے؟
یہیں سے امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک حکومت ضرورت ہے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے. اب جیسے ہم لوگ جا کے لڑ رہے ہیں، جیسے بہت سے پہلے کے علماء نے اس کام کو انجام دیا کہ جہاں گانا ڈانس وانس ہوتا تھا اس جگہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو لوگ سدھر گئے. اب اگر سارے مولانا لوگ بیٹھ کے اگر اس بات پہ بات کر لیں کہ جو بھی رشوت لے گا یا مہر یا پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا اس کا نکاح نہیں پڑھیں گے، سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ایک آدمی سے نہیں ہونے والا، کافی لوگوں کا ایک سسٹم چاہیے نا. ملنگی اخباری غلط لوگ جو ذاکری کر رہے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے انجمنیں صحیح ہو جائیں، بس ختم ہو جائے. بانی سارے لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں کسی کو نہیں بلاؤں گا، وہ ختم ہو گیا. یہی ایک کام ہے نا، یعنی اس کو ایک سسٹم کے ذریعے کیا. ماشاءاللہ ہم لوگ تبرک بانٹنے میں بہت سسٹمیٹک ہیں. جس کے پاس 100 روپے نہیں ہے وہ 1 لاکھ روپے بریانی کے لیے جمع کیے. اور امام کیا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے کچھ جی معاملہ ہے. اب یہاں پہ 1-2 بات اور ہیں، اسے ذکر کرنا مناسب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم لوگ جس چیپٹر پہ جائیں گے وہ بہت ہنگامے والا ہے. وہ پورا مخصوص ہے علماء سے. اس میں علماء سے اللہ نے ان کو کتنی فضیلت دی ہے. جب فضیلت دی ہے تو جس کو بھی زیادہ اہمیت ملتی ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اسی لیے یہ لولا ینہاہم ربانیون کے لیے ابن عباس اور ضحاک جیسے مفسر نے لکھا کہ جتنی بھی آیتیں آتی ہیں وہ ڈراتی ہیں فاسق لوگوں کو کہ جہنم فاسق لوگوں کے لیے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم یہ مومن لوگوں کے لیے ہے، یہ جو علماء جو کام نہیں کر رہے ان کے لیے ہے. یہ سب سے ڈرانے والی آیت ہے. ڈرانے والا خطبہ امام جو دے رہے ہیں کہاں ان لوگوں کے درمیان خطبہ منا میں. اس میں امام نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے. اب ذرا خطبہ وہ جو امام کا ہے اسے ہم لوگ اگر دیکھیں، وصیت نامہ جو امام علی کا ہے اس میں امام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جیسے اللہ اللہ فی القرآن، وہاں پہ امام نے کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم نے ترک کر دیا تو اللہ تمہارے اوپر ایک ایسا ظالم حاکم کو بٹھائے گا کہ اس کے بعد تم دعا کرتے بھی رہو گے تو قبول نہیں ہوگی. آج ہم اسی کنڈیشن میں ہیں. آج ہم اسی کنڈیشن میں ہیں کہ ہمارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اس میں بھی ہے امر بالمعروف زیادہ اہم ہے یا نہی عن المنکر زیادہ اہم ہے؟ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنا زیادہ اہم ہے یا برائی سے روکنا یہ زیادہ ہے؟ برائی سے روکنا. اس لیے کہ نیکی کہ ہم کسی سے بھی بیٹھ کے ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے، ہاں اچھی بات ہے، ہونا چاہیے بہت اچھا، مگر میں پکڑ کے کہوں کہ نہیں آپ یہاں غلط ہیں تو یہاں اب عزت بھی جائے گی. وہ ری ایکشن میں کیا آنے والا ہے کچھ پتہ نہیں. اس لیے کہ آپ تو کسی کے ہاتھ کو پکڑ رہے ہیں نا، تو بھیا تم سماج میں بہت اچھے مولانا بنتے ہیں، دیکھو جا کے مل گئے تو یہ اب معلوم کیا ہے ری ایکشن میں کیا آنے والا ہے کچھ پتہ نہیں. تو سخت یہ. اور آپ بھی بتائیے مجھے آپ کی زندگی میں کتنے مولانا لوگوں نے، کتنے ذاکر لوگوں نے مجلس پڑھی، کتنے عالم آپ کی زندگی میں آئے اور گئے، مگر کون سا مولوی، کون سا عالم، کون سا ذاکر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا معلوم؟ جس نے آ کے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو وہ نہیں بیٹھا. جس نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے بتایا تمہارا وضو یہ غلط ہے، جب وضو آپ کرتے ہیں وہ یاد آتا ہے. اس لیے کہ فلاں نے 13 سال پہلے ٹوکا تھا. مطلب کیا ہے؟ ذہن میں وہی بیٹھتا ہے جو آپ کے عیب اور آپ کی غلطیوں کو نکالنے میں کامیابی حاصل ہے. تو اب اگر ہم معاشرے میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں نا، اب دیکھ لیجیے پوری دنیا کا ہے کہاں ہے وہ دیکھ لیجیے. بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سے کر رہے ہیں. یا ہندوستان کے گاندھی جی کو لے لیجیے آپ، مہاتما گاندھی کو، کسی کو بھی لے لیجیے.
جب یہ کسی برائی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو زیادہ پاپولر ہوئے. یہ لنڈن میں جا کے پڑھ رہے تھے, انہیں کوئی نہیں جان رہا تھا. کوئی بھی کہیں جا کے بہت اچھے بڑے کالج میں پڑھا, بہت اچھا, اور کسی چیز پہ تھیسس لکھا, سب کچھ, مگر کہاں پہچان بنی؟ جب انہوں نے کوئی بھی ایک برائی کے مدعے کا مقابلہ کیا. ہمارے یہاں ہمارے سماج میں عزاداری میں کیا ہوتا ہے, کوئی برائی پہ بات ہی نہیں کرتا. سب جان رہے ہیں کہ 2 نمبر کا کام ہو رہا ہے اس میں. مثلا کسی میں جرأت نہیں ہے جلدی جو کہے کہ ایسا ماتم ہی نہیں ہے, تم عزاداری نہیں ہو, تم سوئی لے کے ماتم کرتے ہو, یہ غلط ہے. تم عزادار نہیں ہو, تم حسینی نہیں ہو, تم یزید والے ہو. یہ جرأت ہی نہیں کسی. جب کہیں نہیں کہا ہی نہیں جا رہا تو ماشاء اللہ مجلس بہت اچھی ہے سب کی. نہ روکنے کی وجہ سے 15 سال پہلے اگر اخباریت یا ملنگیت یا یہ جو لوگ ہیں ان کو اگر 15 سال پہلے لوگ روک دیا جاتا تو آج ان میں حیثیت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکتے. روکا نہیں گیا 15 سال میں. زہر اب بہت بڑا آگے بڑھ گیا. اب بدن کے ہر حصے میں اب کہاں کاٹیں گے؟ انگلی کاٹیں, ہاتھ کاٹیں, بازو کاٹیں, کیا کاٹیں گے آپ؟ یہ اس وقت جو علماء اس کا جواب دیں گے جو آج کے 15 سال پہلے ایسے حالات سے آشنا تھے اور اس کے بعد نہیں کام کیا. ایک مسئلہ یہ کہ آشنا ہی نہ ہو کوئی, ایک یہ کہ آشنا تھے اور بیان نہیں کیا. نہیں یعنی منکر بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں. اگر کوئی امر بالمعروف کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا وہ فائدہ سب سے اہم یہ ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا, کہ چاہے اس کا اثر ابھی ہو یا نہ ہو مگر ہمیں اس کام کو انجام دینا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کہاں فائدہ ہونے والا ہے, اتنا لوگ ابھی بھی ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ, مولانا آپ کتنی بھی اچھی تقریر کر لیجیے وہ فائدہ ہونے والا نہیں. ایک تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ خود وہ کام کر نہیں رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کے حوصلے کو توڑ رہا ہے. بھائی تم اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کو روکو مت, خود کر بھی نہیں رہا. یہ جہاں بھی آپ بیٹھیں گے, ارے آپ کہاں کانپور والوں کو سیدھا کرنے کی بات کر رہے ہیں, جیسے یہی ادارہ کہاں خود کر نہیں رہا اور وہ روکنے کا پورا کام کرے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تاثیر ہو یا نہ ہو ہمیں انجام دینا ہے. اس لیے کہ امام حسین جب کربلا گئے تھے تو ان کو, یا ہمارے ابھی ہم بھی ہسٹری پڑھتے ہیں تو کیا لگ رہا تھا کہ امام حسین کی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ عاشور کے دن ہو گیا؟ نہیں ہوا. وہ ہو رہا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو امام کی شہادت یا امام کا پورا کانسیپٹ. مگر کب فائدہ ہوا؟ بعد میں کربلا آج تک کے لیے زندہ ہے نا. اس وقت وہ اٹھے تھے, یا آپ کسی بھی دنیا کسی بھی ملک کی ہسٹری لے لیجئے, جس وقت انگریزوں سے لوگ لڑ رہے تھے ان کو دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ 1857 کا مثلا وہ آندولن کامیاب ہوگا. انہیں دور دور تک اندازہ نہیں تھا. مگر جب آج 200 سال گزرنے کے بعد جب بھی بات ہوتی ہے تو 1857 لوگ یاد کرتے ہیں. تو پہلا کام چاہے تاثیر ہو یا نہ ہو کام کرنا ہے. اور اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم نتیجہ یہ 2 2 4 یہ نتیجہ ملے گا تب کرنا نا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے وظیفے پہ عمل کریں, نتیجہ ملے یا نہ ملے. ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اس کام کو انجام, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ اس کام کو انجام. جیسے میں اخباریت کے خلاف, ملنگیت کے خلاف مجلس پڑھتا رہوں, چاہے کوئی ملنگی اخباری مومن بنے یا نہ بنے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ وہ بنے یا نہ بنے, میرا کام یہ ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں. پہلا فائدہ بعد میں اس کا اثر رہا. اب بہت سے لوگ جو مجلسیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم جو اگلی جنریشن جو اخباریت یا ملنگیت کی طرف جانا چاہتی ہے وہ روک رہی ہو ہمارے بیان کے بعد, یا جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کے بیان کے بعد. ایک امکان تو ہے. دوسرا, دوسرے کے لیے ماحول تیار ہوگا. اگر ہم آج امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کریں گے, تو دوسروں کے لیے ایک ماحول بن رہا ہے کہ ہاں کرنا چاہیے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گناہگار گناہ سے دور, اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہگار گناہ سے دور نہ ہوگا
مگر کم سے کم اس کے لذت گناہ کو تو انسان تلخ کر سکتا ہے. اس کو بار بار ہو سکتا ہے وہ بار بار گناہ کرتا ہو، مگر اس کو بار بار ہم جب سمجھائیں معلوم ہے تم یہ جو غیبت کر رہے ہو نا یہ فلاں کے برابر ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے تو وہ تو کر کے بہت اچھے سے آیا گناہ، مگر اس کی لذت کو تلخ کر دیا، کڑوا بنا دیا. ارے ایسا گناہ کرنے کے بعد بھی اسے وہ امر بالمعروف کا یہ فائدہ ہے. کم سے کم سکوت کا جو خاموشی کا دور ہے وہ توڑا جا سکتا ہے نا. آج بھی جو لوگ سکوت اختیار کر رہے ہیں یا جو بول رہے ہیں، تاریخ لکھ رہے ہیں، تاریخ ہمارے مرنے کے 100 سال بعد ہمیں جن لوگوں نے بھی ہسٹری میں کام کیا ہے، جو لوگ کچھ کر رہے ہیں ان کے اوپر تاریخ لکھی جائے گی. آپ سوچئے آج کے 50 سال بعد جب 2023 یا 2014 سے لے کے 2023 تک کی شیعوں کی ہسٹری اگر کوئی اچھا محقق لکھ دے گا تو کیا لکھے گا؟ یہ 9 سال وہ ہسٹری کا شیعوں کا زمانہ ہے جو بزدلی میں مہارت حاصل کر چکا ہے. لکھا جائے گا، جب بھی کوئی لکھنے والا اچھا قلم اٹھائے گا وہ لکھے گا ضرور. وہاں بھائی کیوں مثلا ہماری چیز حضوری کے لیے نہیں نا، ہم اپنی تاریخ کو ہاں بہت اچھا ہے، یزید کے خلاف ہم لڑے تھے، مگر ہم آج کی یزید کو تو جانتے بھی نہیں، بلکہ بعض لوگ پہچانتے بھی ہیں، ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. دوسروں کو فائدہ نہ ہو، مگر اگر کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا ہے، دوسروں کو ٹھیک ہے فائدہ نہیں ہو رہا، مگر کم سے کم ایک فائدہ مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ میں شجاع ہو رہا ہوں، میں دلیر ہو رہا ہوں. میرے اندر سے یہ خوف تو بزدلی کا نکل رہا ہے، میرے اندر شجاعت آ رہی ہے. عمل کرے یا نہ کرے مگر میری ذمہ داری جو ہے، وظیفہ جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اور سب سے اہم فائدہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کہ اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر برائیوں کے سامنے کریں گے تو کم سے کم گنہگار کو یہ تو دلیل نہیں ملے گی کہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. اس کے لیے یہ دلیل ختم ہو جائے گی، اس کی حجت تمام ہو جائے گی کہ نہیں روکنے والے موجود تھے مگر تم نے سنا نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں امام نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے، امام نے فرمایا ہے تمام فریضے، واجب سے بھی اہم ہے فریضہ. واجب کے مقابلے میں جب بہت زیادہ کسی کام میں شدت پائی جاتی ہے تو ہمارے یہاں شیعہ منابع میں فریضہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں مطلب یہ کہ امر بالمعروف وہ واجب ہے جو کئی واجب اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں، کئی واجب اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں. اس کے مخاطب علم رکھنے والے ہیں، جو بھی علم رکھنے والے ہیں سب اس کے مخاطب ہیں. اس لیے کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے منہ علمہ، جس کے پاس بھی علم ہے وہ اس کا مخاطب. اگر ہم لوگ علم رکھتے ہیں، سماج کی پرابلم کو سمجھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کھڑا ہونا ہے. یہ اب تک ہم لوگ بات کر رہے ہیں کھڑے ہونے کی، چیزوں کو سمجھنے کی. ابھی ہم لوگ مبتدی یعنی ایک دم ابتدائی تعلیم ہم لوگوں کو مل رہی ہے کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے، مگر یہیں سے ہمیں ارادہ مضبوط کر کے کسی ایک منظم پلان کو اٹھانا پڑے گا، کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہماری بخشش بھی نہیں ہے. وہ اللہ بخش دے وہ الگ بات ہے، پتہ نہیں اور لوگوں کو بخشے گا. ہم لوگوں کے لیے بہت سخت ہے، جو چیزیں سمجھ میں آ رہے ہیں اس کے بعد اگر کوئی کام نہ کرے آسان نہیں. ہماری بحث یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد جو بہت اہم حصہ ہے وہ اگلے اس میں ہے کہ علماء کو، ذمہ دار افراد، خاص علماء کو اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے اور ان سے توقع کیا ہے، اور ان کے خاموش رہنے کا اس قوم اور اس ملت کو کیا کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بس اسی پہ خطبہ مینا کا آخری حصہ رہے گا اور بات تمام ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کو اگر کوئی سوال ہو وہ پوچھ سکتا ہے. معذرت تھوڑا سا میں بہت سخت اور تھوڑا جھنجھوڑنے والی باتوں کو ذکر کر رہا تھا. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. مولانا اس ٹاپک پہ آپ ابھی
क्लासेस ले रहे हैं, इसमें इस तरह की एक मजलिस मैंने अभी रिसेंटली अटेंड की थी, मौलाना अली अब्बास साहब ने पढ़ा और बहुत सारे शराइत बताए कि किस किस शर्त के बिना पे हम कर सकते हैं। उन्होंने एक जगह पे जिक्र किया कि अगर जान का खतरा हो तो आप किसी के लिए किसी को नेकी की हिदायत करने ना चाहें। बहुत अच्छा तो सवाल है। तफसील से इस चीज़ को नहीं समझा, इस चीज़ को तफसील से नहीं समझा पाए थे क्योंकि वक्त नहीं था और बहुत शॉर्टकट में उन्होंने बताने की कोशिश की। तो मैं इस पर थोड़ा सा चाह रहा था कि आप इंटर क्लास में आप शायद मुमकिन ना हो तो इंटर क्लास में थोड़ा मैं अभी इत्तेफाक से जिक्र कर देता हूँ इसे। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं उस तरफ मुतवज्जे भी नहीं था, मगर जब मैं पढ़ रहा था खुतबे मिना की किताब को तो उस वक्त मेरी नज़र से ये बात गुजरी थी। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से एक मफ़हूम ज़िक्र किया जाता है, वो ये कि जब भी मफसदा का ख़तरा, किसी की आवाज़ ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उस वक्त किया जाता है कि जब कहीं मफसदा का ख़तरा ना हो। बहुत अहम है। मफसदा से मतलब ये है कि पता चला आप बताने गए वो फसाद में तब्दील हो गया, गए थे एक नेक काम करने वो और सख्त हो गया। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जहाँ शराइत नहीं हो वहाँ आप नहीं कर सकते, मगर मालूम है एक ये भी जुर्रत उस किताब में मिली और वो उसके लिखने वाले को मैं सलाम करना चाहता हूँ, इसलिए कि नज़रियात है ना। वो कहते हैं कि ये खुद नज़रिया गलत है कि हम ये कहें कि यहाँ इसलिए नहीं बोले कि ये शराइत हमारे लिए सही नहीं है। अगर इस बात को देखा जाए तो इमाम हुसैन के लिए करबला में कोई भी अच्छे शराइत नहीं थे, जनाब ज़ैनब के लिए कोई भी अच्छी शर्तें मुनासिब नहीं थी कि मसलन कोई सैयद सज्जाद को एक मौला समझ के सुन रहा हो। यही तो कमाल है अहले बैत अतहार के चाहने वालों का, अहले बैत अतहार का, कि अगर बुराई हो रही है तो उस शराइत में भी अपनी बात पहुंचाने का हौसला होना चाहिए। सलीका क्या हो, कैसे रखें, ये हमें आना चाहिए। ये कह के बहुत से लोग जिम्मेदारी से दूर हो गए कि अरे अभी मौका नहीं है। बहुत से मैं एक आपको उलमा और खुतबा के दरमियान एक मफहूम आम है उसको मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं तबलीगी और इस तरह झंझोड़ने वाली मजलिसें पढ़ता हूँ ना, तो बहुत से लोग मुझे मशवरा देते हैं अम्मा अभी तो आप मिंबर पे अपनी बनाइए पहले, और जब हर जगह पहुंच जाइएगा तो उसके बाद लोगों को तबलीग कीजिएगा। ये बहुत अहम पहलू है। हमने ये देखा है जिन लोगों ने मिंबर पे फ़ज़ाइल अहले बैत को सिर्फ इसलिए पेश किया कि अभी मेरी उम्र नहीं है, अभी मेरे ज़बान में वो तासीर नहीं है, मैंने देखा 60 साल के बाद उनके अंदर फिर सलाहियत नहीं आई कि वो फिर आपको हक़ बोलें। इसलिए कि जब आदि इंसान गलत रास्ते का हो गया तो वो फिर कभी भी सही नहीं बोलेगा, और अगर वो बोलता भी है ना तो फिर ये आवाम में आम है, अमा इनकी एज गुजर गई है, ये अपना तो कुछ कर नहीं सके जवानी में, अब हमें समझाने चले। ये एक बड़ा अजीब मामला है। खुतबा कहते हैं अरे हर जगह पहले इतना मजलिस पढ़ के पहले मेयार बना लें, लोग आपको सुनने लगे, फिर उसके बाद तबलीग करें। भाई ये मेयार ही गलत है। बिल्कुल सही बात है। मेरी बात शायद वाज़ेह हो गई हो हसन जामिन साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, मैं बहुत आपकी बात को चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया बात में एक बात में समझ में आने वाली तो नहीं है, लेकिन जब कोशिश करें तो बहुत काम और अमल करना सबके मौके पे अमल करना। जैसे इस ज़माने में अभी एक जहन में बहुत लोगों के सवाल आता होगा कि खुतबे मिना के बाद मिसाल के तौर पर हम इस ज़माने की जालिम जो चीज़ें चल रही हैं जुल्म वाली, उसके मुकाबले में क्या करें। तो अभी तो हम तो मुब्तदी तालिब इल्म है ना, हमारा काम हम जो अब तक बात किए हैं या जो गुफ्तगू हुई है या इमाम जो बयान कर रहे हैं, हमारा ये हम अभी उस तरह तैयार ही नहीं हुए हैं कि अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएँ। अभी हम तमाम लोगों की पहली जिम्मेदारी ये है कि शिया कौम को ये बात समझाया जाए कि देखो तुम्हारी पहचान जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने से है, ना कि उसके समर्थन से है। हमारा अभी 2-4-10 साल तो सिर्फ इसी पे जाना चाहिए कि हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएं कि हमारा जुल्म से कोई लेन देन नहीं है। ये हमारी खुद बहुत बड़ी कामयाबी है, हम इस बात को अगर समझा लें।
ہاں جب ہم مضبوط ہو جائیں پولیٹیکل اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو اپنی بات ایک دم مضبوطی سے رکھیں. ابھی ہم یہ کہہ بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم اکیلے کھڑے ہوں اور کہیں بھی جائیں اور فوراً ہے لے کے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، پتہ چلا وہ اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا، مار دے گا، قتل کر دے گا. یہ مطلب ہی نہیں ہے. ابھی ہمیں اس مرحلے پہ ہمیں مجلسوں میں عزاداروں کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہیں صرف ایک ہی یزید سے نہیں لڑنا ہے، ہر زمانے کے یزید سے لڑنا ہے. یہ ذہن کو بیدار کرو. جب ایک فکر جمع ہو جائے گی تب پھر خود بخود آوازیں اٹھیں گی. صحیح ہے. جی کسی جی آواز کم آ رہی ہے آپ کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال تھا کہ جب اکثر ہوتا ہے ایسا کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جاتے ہیں تو لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ تم یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہو بلکہ تم ٹھوک رہے ہو. تو ایسا کیا کریں کہ لوگوں کو لگے کہ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں اور ٹھوک نہیں رہے. تو ہمارے عمل میں ایسا کیا فرق ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو لگے کہ ہم ٹھوک نہیں رہے بلکہ ہم اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں. جی آپ کا سوال مثلاً زنجیر کی کیس میں اگر ہم لے لیں کسی ایک ہمارے دوستوں میں سے زنجیر کی مسئلہ پہ ایک بحث ہوئی تھی تو اس نے یہی بولا کہ تم اپنے مرجع کو مان رہے ہو، میں اپنے مرجع کو مان رہا ہوں، کہ تم مجھ پہ کیوں وہ چیز تھوپ رکھتے ہو یا مجھ پہ تم مطلب ہم نے تھوپا نہیں تھا تو بس ایک نظریہ پیش کیا تھا تو وہ بس اس کو لگا کہ ہم تھوپ رہے ہیں اس کو تم اپنا مرجع مانو میں اپنا مرجع مانو تم مجھ پہ تھوپ رہے ہو. تو ایسا کیا کریں کہ لوگوں کو لگے کہ نہیں ہمیں کر رہے ہیں ٹھوک نہیں. دیکھیے ایک دم آپ کی بات صحیح ہے. آپ کا سوال کا پہلا حصہ اتنا اچھا تھا کہ میں بہت اچھے سے خوش ہو رہا تھا، مگر جب آپ نے مزاح کی بات کہی تو وہاں میں بھی خود سوچنے پہ دیکھیے مجبور ہو گیا. اصل میں کیا ہے نا کہ ایک یہ ہے کہ کٹ حجتی ہے، مطلب ایک سامنے ایک طبقہ یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ آپ سے کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں. تو یہ والا جو معاملہ ہے نا اس میں واقعاً یہی اس کا سیدھا جواب ہے کہ آپ اپنے مرجع کو مانیے، ہم اپنے. اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو فلاں مجتہد کو مانتا ہوں، بس وہ اس کے پاس دلیل ہو. اگر اس کا عمل مثال کے طور پر اگر کوئی ان کو کیا نام ہے کون ہے جنہوں نے مباح تک کہ کوئی اگر سادی شیرازی کو مانتا ہے اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کا عمل اس کا مرجع اس کے ساتھ ختم ہو گئی بات. ہمیں ہے نا سلیقے سے کہنا چاہیے، ماحول بنانا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے خون کے ماتم کا جو معاملہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی کو بھی ڈائریکٹ، اس لیے کہ اسے لوگ دین سے الگ سمجھتے ہیں، اس کو عقیدے میں مانتے ہیں، اس کو عمل نہیں مانتے، اور اس کے خلاف اتنا مضبوط عقیدہ بنایا گیا ہے کہ صدیوں چل جائیں گے. ایک آیت اللہ خامنائی نے ابھی پورے ہندوستان اور پاکستان میں گالیاں اتنی ان کو دی گئی ہیں صرف ایک مسئلہ. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں علماء آ کے روکتے ہیں، ایک میں آ کے بولا تو قوم تیار نہیں ہے سننے کی. مگر یہ ہے کہ مراجع جب بھی بات کریں تو دو چار جس کی تقلید کرتے ہو، مگر مراجع کرام میں ان کا بھی نظریہ یہ ہے، ان کا بھی نظریہ یہ ہے، ان کا بھی نظریہ یہ ہے. ایک یہ، دوسری یہ کہ ہم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں طریقہ بہت اہم ہے. مثلاً 4 لوگوں کے سامنے کسی جوان کو ٹوکنا یہ ٹھیک نہیں، اس کو تنہائی میں بتایا جائے تمہاری غلطی یہ بہت اہم ہے. ہمارے یہاں کیا ہے نا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے یہ بات کریں کبھی بھی کسی بھی ٹاپک پہ کہ تم بھی اس ٹاپک پہ مطالعہ کر کے آؤ، پڑھ کے آؤ کہ اس فتوے پہ اس ٹاپک پہ کن لوگوں نے کیا کیا بولا ہے. میں بھی پڑھ کے آتا ہوں، تم بھی PDF نکال کے لے کے آنا، میں بھی. یہ صرف اگر اس کو ہم پڑھنے کی طرف رجحان دلا دیں نا تو وہ پڑھ لے گا، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ اور آپ کی حجت تمام کی آپ نے اپنی بات پہنچا دی. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی
مولانا اسی سلسلے سے ابھی ایک پوسٹر شائع ہوا تھا وہاں پہ لکھنؤ میں، جس میں کافی چرچا ہوئی تھی، جی جی اس وہ میں کہ آقا سستانی صاحب کا بھی اور نئی صاحب کا بھی، دونوں آیت اللہ کا جو ہے وہ